جی ناظرین، اس وقت میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں موجود ہوں۔ ایک عمران خان کا چیتا میرے ساتھ ہے، جو عمران خان کو چاہنے والا پوری پارٹی کا ایک ہیرو ہے۔ انہی سے میرا ایک سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے، کہ آپ پارٹی کے اندر جو انتشار، پارٹی کے اندر جو خلقشار پیدا ہو رہی ہے، مروت صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا کیا مسئلہ ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دونوں صاحبان ہمارے لیے معزز ہیں۔ ان کا ایشو تو کیا ہے انٹرنلی وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن موجودہ سچویشن میں جو چیزیں بن رہی ہیں یا جو چیز ادھر ادھر سے بیانات آ رہے ہیں، میں صرف یہ کہوں گا کہ پارٹی کے بائی لاز اور پارٹی کے جو رولز ہیں اس کے مطابق ایسی چیزیں جو ہیں وہ اندرون میں کرنی چاہیے، نہ کہ میڈیا پہ۔ اس کی میں بالکل کلم کلا یہ کہوں گا کہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ میڈیا پہ بالکل بھی نہیں آنی چاہیے۔ اور ایسے ہمارے سینئر رہنما جو ہیں، جو کہ ایک ہمارا ایم این اے ہے لکی مروت سے، اور دوسرا ہمارا جنرل سیکرٹری بھی ہے، اور ہمارا ایم این اے بھی ہے فارم 47 کا، تو سلمان اکرم راجہ سے تو ہم بالکل بھی یہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ایسے اتنا سینئر بندہ اور اتنا قابل بندہ جو ہے وہ اس طرح کی بیان بازی کرے۔ اور دوسری بات، میں مروت کی اس حد تک اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس نے ہمیشہ یہ بات رکھی ہے کہ دیکھو، پہلے مجھ پہ وار کیا جاتا ہے، میڈیا پہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح کے 3-4 ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے مروت پہ اٹیک کیا جاتا ہے، دین جو ہے مروت ان کو رسپونڈ کرتا ہے۔ لیکن میں اگین یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی خان کا خیر خواہ ہو یا پارٹی کا خیر خواہ ہو، یا خان کو چاہتا ہو یا پاکستان تحریک انصاف کا چاہتا ہو، تو اس کو بالکل بھی ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو چیزیں جو ایشوز ہیں وہ ایشو پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا، جو ہمارے گریوینسز ہیں اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا، جو 26 نومبر ہمارے ساتھ ہوا اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا، لیکن اندرونی جو کشمکش ہے وہ ان کی چلتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح کے الفاظ یوز کرنا اور ایک دوسرے کو مخاطب کرنا، ایسی چیزیں کرنا، یقیناً یہ بالکل بھی ہمارے پارٹی کے حق میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میں دونوں صاحبان سے صرف یہ کہوں گا کہ خدا را خان کا سوچیں، پارٹی کا سوچیں، اپنی ذات تک چیزیں نہ رکھیں، کیونکہ اگر ان دونوں صاحبانوں سے صرف خان صاحب نے ہاتھ اٹھایا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ سر یہ مجھے بتائیں کہ شیر افضل مروت صاحب نے اس ٹائم پارٹی میں آئے جس وقت پارٹی انتہائی مشکل کا شکار تھی، پارٹی انتہائی مصیبت میں تھی، مروت صاحب اس وقت اس پارٹی میں آئے۔ کیا اب جب یہ پارٹی پروان چڑھنا شروع ہوئی تو مروت جو بھی آتا ہے مروت پہ اٹیک کرتے ہیں، اس کی وجہ مجھے بتا دیجیے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ درستگی کرنا چاہوں گا کہ مروت صاحب جو ہیں وہ ابھی پارٹی میں نہیں آیا۔ مروت صاحب 2017 میں پارٹی میں آیا ہوا ہے، اور خان صاحب نے باقاعدہ جوائننگ کی ہے، نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مروت میں صرف ایک ہی خوبی ہے یا کمی ہے، جو کہ جو بھی بات ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پر بات کلم کلا میڈیا پہ کرتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے۔ باقی اگر اس سے اگر کوئی خوفزدہ ہے یا گھبرانا چاہتا ہے تو وہ گھبرائیں، کیونکہ خان صاحب نے ہمیشہ جتنی بھی سیاست کی ہے، خان صاحب نے سیاست جو ہے وہ عوام کی کی ہے۔ ہر ایک رائے جو ہے وہ خان صاحب عوام کے سامنے رکھتا ہے، عوام جو ڈیسیجن کرتا ہے خان صاحب کا وہی ڈیسیجن ہوگا۔ سر آپ یہ مجھے بتائیے، جنرل سیکرٹری صاحب احتجاج ہوا، جنرل سیکرٹری صاحب لاہور سے باہر نہیں نکل سکے، حالانکہ جنرل سیکرٹری صاحب کو اسلام آباد ڈی چوک میں ہونا چاہیے۔ پوری پارٹی کا ایک جنرل سیکرٹری ہے سر، سلمان اکرم راجہ صاحب میں بھی تو کوتاہیاں ہیں، ان کو بھی تو تھوڑی سی کیلکولیشن کریں۔ بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ نوٹ کیا ہے کہ 26 نومبر جو 24 نومبر کی ہماری کال تھی، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ بالکل اپنے لاہور کی اپنی حدود سے بھی نہیں نکلے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام تر راستے جو تھے وہ روکے گئے تھے، ادھر سے راستہ بند تھا، ادھر سے راستہ بند تھا، ادھر سے راستہ بند ہونے سے جو ہے آپ اپنے آپ کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میں بری الذمہ ہو گیا ہوں، بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری تھی اور یہ ذمہ داری اس نے پوری کرنی چاہیے تھی، لیکن جو فستائیت مریم نواز نے لاہور میں لگائی ہے، تو جب ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جنرل سیکرٹری صاحب کے ساتھ یقیناً جنرل سیکرٹری نہیں پورے لاہور میں جو ظلم اور زیادتی ہوئی، تو ہم جب اس پہلو کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں وہ کچھ حد تک ٹھیک ہیں۔ لیکن اگر ہم اتنی بڑی پارٹی جو پورے پاکستان لیول نہیں پوری دنیا کے لیول پہ اب وہ ٹاپ 3 میں آ چکی ہے، تو ایسی پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہونا
تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. لیکن یہاں پہ جو مین ایشو ہے وہ مین ایشو دونوں صاحبان کو کہوں گا کہ خدا را عمران احمد خان نیازی کا سوچیں, اور اگر آپ لوگوں سے عمران احمد خان نیازی کا نہیں سوچ سکتے, اپنے ذات کا آپ سوچتے ہیں, تو آپ لوگ ہم میں سے نہیں ہو. ورکر آپ لوگوں کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور نہ ہم کبھی کریں گے. جو ہم عزت, رسپیکٹ یا ہم آپ لوگوں کی خاطرداری کرتے ہیں واحد ایک ہی بندے کے ساتھ, ایک ہی بندے کی وجہ سے, عمران احمد خان نیازی. اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ لوگ کچھ بھی نہیں ہو. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی عمر جو ہے وہ 50 سال ہے. آپ لوگوں نے اس عمر میں اگر کچھ بھی نہیں کمایا, خان کا ایک ہاتھ رکھنے سے آپ لوگوں کے قد جو ہیں وہ آسمانوں تک پہنچ گئے. تو خدا را خان صاحب کا سوچے, نہ کہ اپنی ذات کا. تھینک یو. جی ناظرین, اس وقت میں ہائی کورٹ میں موجود ہوں. ڈاکٹر علی عمران ایڈوکیٹ, سینئر ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہے. میں انہی سے پوچھتا ہوں, پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا بھی ایک حصہ ہے, آیا شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ ایک سینئر ترین آپس میں یہ جو لفظی گولہ باری ہے یا ایک دوسرے پہ میڈیا پہ آ کے بات کرتے ہیں, کیا یہ نقصان کس کو ہے سر؟ آپ کیا کہتے ہیں اور آپ ان دونوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی, شیر افضل مروت صاحب کا جو بیان ہے وہ پارٹی کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. کہ اس وقت پارٹی جس پوزیشن کے اندر ہے, جس طرح خان صاحب جیل میں ہیں, اور اس وقت ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ ہے پارٹی کے اندر کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو جو ہے وہ ٹیمیں بن چکی ہیں, مذاکراتی ٹیمیں. ایک حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے اور جو دوسری ٹیم ہے وہ خان صاحب سے مکمل طور پر کوآرڈینیٹ کر رہی ہے. اور ایسے ٹائم پر جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی جو ہے اس وقت پارٹی کو اتحاد کی ضرورت ہے, اور شیر افضل مروت صاحب کا یہ بیان سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف کہ جی وہ تو کوئی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہے ہی نہیں, ان کا کوئی نوٹیفکیشن ہی نہیں ہے, جبکہ اس کی نفی خان صاحب نے پھر جیل سے کی. اور لکیلی جس دن خان صاحب نے میڈیا سے یہ بات کی, میں جیل میں موجود تھا, تو خان صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ ہی پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے اور وہ میرا نمائندہ ہے ایز اے سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف. تو میرے خیال سے شیر افضل مروت صاحب کو اس طرح کے بیانات دینے سے پہلے 2 دفعہ سوچنا چاہیے, کیونکہ پارٹی کے اس وقت ہزاروں کارکنان جیل کے اندر ہے. خان صاحب خود اس وقت بڑے سنگین مقدمات کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب کا جو بیان تھا وہ بڑا غیر متعارف اور غیر ضروری تھا. اس وقت پارٹی کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے, نہ کہ پارٹی کے جو عہدیدار ہیں جن کو خان صاحب نے خاص طور پر آن کیا ہے ان کے خلاف کسی بھی بیان بازی کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, مروت صاحب نے بڑے مشکل دور میں پارٹی کو اٹھایا ہے, بڑے مشکل دور میں. کیا شیر افضل مروت پہ ہمیشہ وار ہوتے ہیں؟ کیوں وار ہوتے ہیں؟ ان کی وائلیشن کہاں پہ ہے؟ دیکھیے جی, میں بڑے احترام سے یہ کہوں گا کہ یہ دونوں جو ہمارے لیڈر ہیں, شیر افضل مروت صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ 9 مئی کے بعد آئے ہیں. اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو سلمان اکرم راجہ صاحب 9 مئی سے سال پہلے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے. اس کی وجہ تھی مروت صاحب تو 2017 میں آئے ہیں. نہیں, ان کے جو ایکٹیو ہونا تھا وہ 9 مئی کے بعد یہ ایکٹیو ہوئے ہیں. یعنی 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد یہ ایکٹیو ہوئے, اور پھر انہوں نے پارٹی میں جو خدمات سر انجام دی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے آئے ہیں یا ان سے بعد آئے ہیں ان کو ان کے اوپر غیر ضروری تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. جب پارٹی کے چیئرمین بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اسی دن جس دن رات کو انہوں نے بیان داغا اور صبح عمران خان صاحب نے اس کی نفی کی, تو یہ میرے لیے شیر افضل مروت صاحب کے لیے آئی اوپنر ہے کہ آئندہ کے بعد جب وہ پارٹی کے کسی بھی عہدیدار کے خلاف اس طرح کا بیان دیں تو وہ 2 دفعہ سوچیں اور کوشش کریں کہ اس بیان دینے سے پہلے وہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب سے کنسلٹ کر لیا کریں. شکریہ.